مزید آپ حضرات سے درخواست ہے، بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور آئے دن ہفتے میں کئی مرتبہ کئی علاقوں سے یہ خبر مل چکی ہے کہ مسلم علاقوں میں مسلمانوں میں آپس میں بڑے بڑے جھگڑے، تنازعے، اختلافات ہو رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر ہمارے یہ حالات رہیں تو پھر کون سے دن اور کون سے لمحوں کا ہم انتظار کریں گے؟ کیا شب برات کے موقع پر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ کیا شب برات کے موقع کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے تھے؟ ایک دوسرے کے پاس جا کر ہم کہتے تھے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کیا رمضان کی مبارک راتیں اور رمضان کے مبارک دن ہمارے نزدیک شب برات سے بھی کم ترین ہو چکے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے دنوں کی اور راتوں کی قدر کریں۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم صبر نہیں سیکھیں گے تو کون سے مہینے کے اندر ہماری تربیت ہوگی؟ آج غیر مسلم ہم کو طعنہ دیتے ہیں اور ہمیں ہی کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ان کا پوتر مہینہ، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، اس مہینے میں بھی ان لوگوں کے یہ حالات ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اپنے سگے بھائیوں سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں، پولیس میں کمپلین درج کی جا رہی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے آپ پر، مسلم معاشرے پر رحم کریں۔ بہت بدنامی ہماری ہو چکی ہے۔ رمضان کے مہینے کی تو کم سے کم قدر کریں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو حالات ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے، جماعتوں سے، جمعہ کی نماز سے ہم لوگ محروم ہیں۔ جمعہ کی نماز تک گھروں پر ادا کر رہے ہیں، تراویح گھروں پر ادا کر رہے ہیں، مسجدوں کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ نحوست کی وجہ سے، خدا نخواستہ جھگڑوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، شب قدر کی تعیین کے متعلق مجھے اشارہ کیا گیا تھا، لیکن 2 لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ سے رمضان کی برکتوں سے ہی ہم کو محروم کر دیا جائے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں۔ کسی سے کوئی جھگڑا ہوا بھی ہے تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر کے معاملہ ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ اس لیے پہل کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اپنے علاقے کے غرباء، فقراء، یتیموں، مسکینوں کی جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ سحری میں، افطار میں ان کے کھانے کے لیے کوئی نظم کر سکتے ہیں، اس کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح سے ان حالات میں عید کے لیے بہت سارے لوگ تیاری کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین بڑوں کی طرف سے بھی درخواست ہے، اور میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان حالات میں جہاں بہت سارے حضرات فاقے سے گزر رہے ہیں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بہت سارے غریب حضرات جو ایک وقت کھا رہے ہیں اور ایک وقت بھوکا رہ رہے ہیں، یا سحری میں کچھ مل رہا ہے تو افطار کے لیے کچھ نہیں، افطار میں کچھ مل رہا ہے تو سحری کے لیے کچھ نہیں، ایسے حضرات جب ہم لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے یا ان کو پتہ چلے گا ہم عید کی تیاری میں، کپڑے لینے میں، جوتے چپل لینے میں مشغول ہیں، تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قحط سالی کے زمانے میں قیمتی چیزیں کھانا چھوڑ دی تھیں، ہم بھی ان کے عاشق ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے دیگر بھائیوں کی طرف توجہ کر کے اس عید پر اللہ کے لیے کوئی اخراجات اپنے نہ بڑھائیں، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں غرباء، فقراء پر وہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سنگین حالات سے اور یہ مہلک بیماری سے ہم تمام کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کی، پورے ملک کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔